You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. پاکستان کی تاریخ پاکستانی سینما کے پوسٹرز کے ذریعے یا پاکستانی فلم کے پوسٹرز کے ذریعے یہ ہمارا سلسلہ ہے، اور ابھی تک ہم کور کر رہے ہیں 1977 یعنی 1977 میں ریلیز ہونے والی فلموں کو. اور آج ہم نے جو دو فلمیں منتخب کی ہیں وہ ہے کالو اور جینے کی راہ. اور ان دونوں کا جو موضوع ہے وہ ہماری قومی شناخت یعنی قومی زبان ہے، ہمارا کلچر ہے، ثقافت ہے، پاکستان میں بسنے والے لوگ اور اسمگلنگ اور ڈرگز یعنی منشیات. یہ موضوعات تھے جن پر ان دونوں فلموں کی کہانی جو ہے وہ قائم کی گئی تھی. اور ہماری پہلی فلم میں آئیے دیکھتے ہیں جینے کی راہ، اور آئیے یادوں کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں. اور جینے کی راہ کا میوزک، اس کے جو گانے تھے جو بہت مقبول ہوئے اپنے دور میں اور آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں. تھوڑی سی ان کی جھلک دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے اس فلم کی سوشل تھیم پر. نہیں میرے دل میں کسی کی تمنا، میں نے تجھے پا لیا. میں ہوں بھیگی ہوئی رات میں جلتے ہوئے دو بدن، تاروں کی چھیا تلے کتنا ہنسی ہے ملن. لا 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 لا. ہم تو کریں گے بات کھری، ٹیاؤں ٹیاؤں صدقے تیرے سبز پڑے، دم دم ہر دم ہری بھری، جس کی لاٹھی بھینس اسی کی، ہم تو کریں گے بات کھری، ٹیاؤں ٹیاؤں صدقے تیرے سبز پڑے، دم دم ہر دم ہری بھری، او دم دم. جینے کی راہ کے یہ گیت اور ان گیتوں کی مدھر موسیقی ترتیب دی تھی پاکستان کے مایہ ناز موسیقار تافو نے. جینے کی راہ بنیادی طور پر ایک روایتی کہانی تھی جس میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کو اقبال یوسف نے ڈائریکٹ کیا تھا، جو ایک خاص قسم کی ایکشن فلمیں بنانے کے لیے مشہور تھے. اور اس طرح اس فلم کا بنیادی طور پہ شمار ایکشن فلموں میں ہوتا ہے. اور یہ فلم کی جو تھیم تھی وہ بھی روایتی تھی، وہی ایک مجرم اور ایک شریف انسان کی کشمکش کی کہانی. لیکن اس میں چینج یہ تھا کہ اس میں رول چینج کیے گئے، یعنی محمد علی اور سدھیر نے جو رول ادا کیے. شروع میں آپ دیکھیں گے کہ محمد علی جو ہے وہ ایک لاؤبالی، ایک جو ڈان سا ہوتا ہے، نوجوان جو ڈرا دھمکا کے رکھتا ہے علاقے کو اور بھتہ وصول کرتا ہے، اس کا وہ کردار تھا. جبکہ سدھیر ایک سیدھا سادہ بھولا بھالا انسان ہوتا ہے جو کہ ایک جگہ ایک نوکری کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اور حالات سے تنگ آ کر وہ بدماشی اختیار کر لیتا ہے، وہ چوری کا پیشہ اختیار کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے. جبکہ محمد علی نے جو رول پلے کیا وہ بعد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ شریف اور نیک انسان بن کر پولیس میں بھرتی ہو جاتا ہے اور انسپیکٹر ہو جاتا ہے. اور یوں یہ دونوں دوست جو شروع میں دوست تھے اب ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں. یہ کہانی تو اس کی تھی، اور فلم کی کہانی پہ ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ فلم کی کہانی پہ الگ تبصرہ ہوگا. ابھی تو ہم اس کی سوشل تھیم پہ بات کریں. جو مین تھیم تھی، اگر ہم دیکھیں 1977 کا ذکر ہو رہا ہے تو 77 میں پاکستان میں ایک بہت بڑی سوشل تبدیلی آئی. پاکستان میں باقاعدہ اسمگلنگ کا آغاز بھی اسی دور میں ہوا. کلبز تھے اور
جو کہ شہری آبادی بڑھ رہی تھی، دیہاتوں میں لوگوں کے پاس مڈل ایسٹ جانے کی وجہ سے یا یورپ جانے کی وجہ سے بہت پیسہ آیا، اور وہ پیسہ جب پاکستان انہوں نے اپنی فیملیز میں بھیجا تو ان کے جو بچے تھے یا ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اس پیسے کو بہت غلط استعمال کیا، جس سے کہ معاشرے میں جو ہے ایک نیا طبقہ پیدا آیا جس کو نو دولتیہ کا نام بھی دیا گیا۔ تو یہ نئی نئی دولت آنے والے لوگ تھے۔ اس وجہ سے جو کہانی نظر آتی ہے ہمیں وہ یہاں یہ بھی نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو ایماندار لوگ ہیں جو پرانے بزنس مین ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیا دھندا شروع کیا اور اس میں ڈرگس کو بھی بیچا گیا، اس میں انسانی جسم کی جو ہے اسمگلنگ کی گئی، اور اس کے علاوہ جو باقی سونے کی اسمگلنگ کی گئی، ڈرگس کی اسمگلنگ کی گئی، اور یہ وہ دور تھا جس کو ریفلیکٹ کر رہی تھی جینے کی راہ، اور آپ اس فلم میں اسی تھیم کو دیکھیں گے۔ لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں، اس فلم کے پوسٹر پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو ہم پوسٹر کی بات کر رہے ہیں تو مصطفیٰ قریشی کو جناح کیپ پہنے دکھائی گئی ہے، اور یہی بات ہم آگے کالو میں بھی کریں گے اسی کیپ کے حوالے سے کہ یہ کیپ کا ایشو کیا تھا کہ جو بھی نگیٹو رول ہم نے اس دور کی فلموں میں دیکھا ان کو وہ یا تو روایتی جو ہماری ترکی ٹوپی تھی تاریخ میں تھی اس کو پہنایا گیا جو نگیٹو کردار تھے، یا اس کو نماز والی ٹوپی پہنا دی گئی یا جناح کیپ پہنا دی گئی۔ ایک تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس طرح کے لوگ تھے وہ چھپتے تھے ماسک لگا کے، ایک مذہب کا ماسک یا شرافت کا ماسک، تو اس ٹوپی سے اپنے آپ کو شریف ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کا ایکچول دھندا جو تھا وہ کوئی اور تھا۔ یا دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے معاشرے میں ایک پیغام دیا، لیکن ہوا یہ کہ اس سے یہ پیغام چلا گیا جو کہ میڈیا ایک میسج کنوے کر رہا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جناح کیپ پہنی ہے، انہوں نے کوئی نماز والی مسجد کی ٹوپی پہن رکھی ہے یا ترکی ٹوپی پہن رکھی ہے ہماری روایتی، تو اس کو ہم نیگیٹو پورٹری کیا ہمارے سینما نے، تو دیکھنے والی نئی نسل کے ذہن میں خاص طور پہ یہ ایک علامت بن گئی کہ جس شخص نے یہ ٹوپی پہنی ہوگی شاید وہ نیگیٹو ہے۔ یہ وہ غلط امپیکٹ تھا جو ہمارے سینما نے کنوے کیا، اور اس کو اس وقت سینسر بورڈ کو روکنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے اس کو جانے دیا اور اس امپیکٹ کو روکا نہیں گیا، حالانکہ چاہتے تو یہ اس وقت بھی روک دیا جاتا تھا، روکا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ جو کیپس ہیں، جو ٹوپی ہیں، یہ ہمارے لیے ہماری تاریخی اہمیت رکھتی ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں ہر حوالے سے، مذہبی حوالے سے، سوشل حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے تھی اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے تھا۔ اس فلم میں سدھیر کو شروع میں اس ٹوپی میں دکھایا گیا جو کہ ترکی ٹوپی تھی، اور اس کو ایک سادہ بھولا بھالا انسان دکھایا گیا، لیکن ایک چیز اور بھی تھی کہ اس وقت ہمارا جو غریب طبقہ تھا، آپ کو ایک سین دکھاتا ہوں، ایک گھر کا سین، کہ جب وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بیٹھا ہے سدھیر، تو دیکھیے کہ اس غریب طبقے میں ان دونوں خواتین نے ساڑیاں پہن رکھی ہیں اور انہوں نے ایک ٹوپی، حالانکہ عام طور پہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہمارا لوور مڈل کلاس طبقہ تھا وہاں اس طرح کے ڈریسز کا یا ٹوپی کا رواج نہیں تھا۔ ماں، آج تیرے راجو کو نوکری سے جواب مل گیا ہے۔ کیوں بیٹا؟ بس مینیجر نے اپنے کسی رشتہ دار کو میری جگہ رکھ لیا ہے، لیکن تو فکر نہ کر ماں، بہت جلد نوکری مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تو نے کیا کیا؟ ہاتھ آیا شکار بھگا دیا۔ یاد رکھو نائلہ، ہم نے جگہ بدلی ہے، پیشہ نہیں بدلا۔ اور آج کی ہماری دوسری فلم ہے کالو، جس کے ہدایتکار حسن طارق تھے، اور حسن طارق نے کالو کی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے رول جو کریکٹر میں نظر آتے ہیں بیگم جان میں بھی نظر آتے ہیں، اور حسن طارق کی بنیادی تھیم تو طوائف تھا، لیکن انہوں نے اس سے ہٹ کے بھی بہت اچھی فلمیں بنائی ہیں، جس کی ایک مثال کالو بھی ہے۔ کالو کا بنیادی موضوع ہماری قومی شناخت، ہماری زبانیں اور ہمارا کراچی کا جو ملٹی کلچرل ایک معاشرہ تھا، ایک کثیر ثقافتی معاشرہ تھا، وہ دکھایا گیا، اور بعد میں اسی سے ملتی جلتی کہانی پہ غریبوں کا بادشاہ بھی ریلیز ہوئی 80s کی دہائی میں، جو کہ اس وقت کے حالات کی عکاسی کرتی تھی، لیکن کالو 70s کے حالات کی عکاسی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس فلم پہ تب تک اس کے سوشل آسپیکٹ کو بتانے سے پہلے آئیے تھوڑا سا
یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ اس کی سریلی موسیقی سے اس کی موسیقی ترتیب دی تھی اے حمید نے۔ اس گانے اچھے تھے لیکن یہ کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ मेरा साजन भोला भाला रे, मेरा साजन भोला भाला रे, मेरा साजन भोला भाला रे। अरे अरे प्यार की डोरी बांध ली जादू डाला रे, साजन भोला भाला रे। यही उमंग रहे तेरा ही संग रहे, यही उमंग रहे तुम्हीं से प्यार सजना हो, तेरा ही संग रहे यही उमंग रहे। देखा तो ये महसूस हुआ, तुझको देखा तो ये महसूस हुआ कि मेरे ख्वाब की ताबीर है तू। जाने मन में तेरी अदना सी कनी, کالو میں کراچی کی ایک کچی آبادی کو دکھایا گیا ہے جس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے آ کے وہاں بس رہے ہیں، جن میں بلوچستان سے لوگ ہیں، پنجاب سے ہیں، کشمیر سے ہیں، اس وقت کے صوبہ سرحد اور موجودہ KPK سے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ بھی ہمیں دکھائی دیے، اور یوں یہ آبادی جو ہے پاکستان کی ایک نمائندگی کرتی دکھائی دی۔ اس میں مرکزی کردار محمد علی نے ادا کیا کالو مکرانی کا، جو کہ مکران کا ایک نوجوان ہے جو یہیں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا، اور وہ اپنے آپ کو ایک سچا پاکستانی سمجھتا ہے، لیکن وہ دادا گیری بھی کرتا ہے، بتھا بھی لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو ماحول نے ایسا بنایا ہے اور اس کی مجبوری ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ ایک شریف آدمی ہے اور ایک سچا پاکستانی ہے، اور آگے جا کے بہت پازیٹیو یہ رول جو ہے وہ کہانی میں نظر آتا ہے۔ دیگر کرداروں میں رانی ہیں، تالش ہیں، علاؤالدین ہیں، صبیہ خانم ہیں اور کویتا ہیں۔ صبیہ خانم اور تالش نے ایک پٹھان جوڑے کا کردار ادا کیا اور بہت خوب کیا۔ علاؤالدین اس میں ایک ہمیں گانے بجانے والے کے رول میں نظر آئے، اور جو ایک سندھی جو گانا گاتے ہیں جو ہمارا فوک اور صوفی سانگ ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا اور اس آبادی کو دکھایا گیا جو کہ ایک علامت تھی۔ آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ مت بچو بیٹھیاں ہیاں والا آؤں جے ایہائی ذات، آؤں جے ایہائی ذات، توں پان سنیان جے، توں پان سنیان جے، سپری اللہ آؤں جے۔ بیماروں کو شفا دے، بھوکوں کو رزق دے، بیکار لوگوں کو کام دے، اور غداروں کو موت دے، آمین۔ وہ شیر خانہ، اور تو سارا زندگی دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے، پروردگار سے ایک اپنے لیے بیٹا مانگا ہوتا۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح خوبصورتی کے ساتھ کراچی کے منظر کو، ایک کچی آبادی کو ایک لانگ شاٹ میں دکھایا گیا، اور پھر فوکس کیا گیا پاکستان کے پرچم کو جو کہ اس آبادی کے اوپر لہرا رہا تھا، اور پھر وہ کیمرہ پلٹ کر آتا ہے ایک فقیر کے اوپر، ایک ملنگ کے اوپر جو کہ سندھی کلام گا رہا ہے، اور اس کے بعد اسی فلم کا ایک سین میں نے آپ کو دکھایا، شیر خان
اور اس کی بیوی کا، جو کہ پٹھان کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو کہ کراچی میں اس وقت بھی اور اب بھی ایک بڑی اکثریت میں آباد ہیں، اور کراچی کی معیشت اور ثقافت میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ اور اسی موضوع پہ بعد میں غریبوں کا بادشاہ بھی بنی تھی، لیکن وہ حالات کچھ سیاسی طور پہ بہت مختلف تھے، اور 77 میں جو حالات ہیں وہ اس سے کافی مختلف تھے، تو یہ اس دور کی نمائندگی کر رہی ہے۔ مختصر کہانی یہ تھی کہ اس کچی بستی کی زمین بہت قیمتی ہے، جس کو کہ دو گروپ جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو آپس میں لڑوا دیں اور ان کو لڑا کے اس آبادی کو خالی کروا کے وہ زمین ہتھیا لیں۔ یہ ایک علامتی کہانی تھی جس میں بنیادی طور پہ پاکستان کی بات کی گئی، پاکستان کی کلچر، ثقافت اور قومیتوں کی بات کی گئی۔ پاکستان کا ایک بہت اہم ایشو، سیاسی ایشو، جو شروع میں ہی تھا، پاکستان بننے سے فوراً بات سامنے آیا، وہ پاکستان میں بسنے والی نیشنلٹیز کا یا قومیتوں کا تھا، جو کہ بنیادی طور پر زبانوں سے وابستہ تھیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ 1947 سے پہلے بھی یہ لوگ یہیں تھے، پہلے بھی پنجاب، پٹھان سب کچھ تھا، لیکن اس وقت لسانی بنیاد پہ کوئی چیز سامنے ابھر کر نہیں آئی۔ ہاں، یہ اب ہمارے جو تاریخ دان ہیں، جو سیاست دان ہیں، جو مفکرین ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر 1947 کے بعد کیوں یکدم ان لسانی بنیاد پہ قائم کی گئی قومیتوں کو اٹھایا گیا، اور اتنا اس کو اٹھایا گیا کہ یہ ہمارے لیے ایک نیا آئین بنانا مشکل ہو گیا۔ اور پاکستان میں جب آئین سازی کی کوششیں کی جاتی رہیں 1973 تک، تو اس وقت بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہی قومیتیں یا زبانیں رہی ہیں، جن کو کس طرح نمائندگی دی جائے، ان کو کس طرح برابر رکھا جائے، یہ ایک ایشو رہا، اور ہر قومیت کے اپنے اپنے جو مطالبات ہیں وہ سامنے آتے رہے، جس نے پاکستان کو معاشی اور ثقافتی طور پر، سیاسی طور پر بہت نقصان پہنچایا۔ اب یہی بات بہت اہم ہے کہ کیوں ان کو اٹھایا گیا، اس ایشوز کو، اور ابھی تک ہمارے ہاں یہ ایشو موجود ہے۔ حالانکہ پاکستان کے بعد جب ریاست ایک اسلام کے نام پہ وجود آئی اور ہم لوگ اکٹھے تھے اس ریاست کے اصول کے لیے، تو اس وقت اس علاقے میں، جس کو اب جو پاکستان میں شامل ہے، کبھی بھی اس طرح صوبائیت کے لیول پہ یا زبانوں کی بات پر نہ تو کوئی جھگڑا ہوا، نہ ہی اس ایشو کو اٹھایا گیا، لیکن بعد میں اس کو ایک ایشو بنا دیا گیا۔ تو یہ ایک الگ ایشو ہے۔ ہاں، اس فلم میں جو گیٹ اپ تھا مکرانی، کالو مکرانی کا، اور بہت خوبصورت کردار ادا کیا ساتھ محمد کوی خان نے، اور بلکہ کوی خان نے ایک نہایت ہی خوبصورت رول کیا، اور حسن طارق کی اسی طرح ایک اور فلم بیگم جان میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن آئیے اسی کردار کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں اسی گیٹ اپ کے حوالے سے۔ باؤ تو بات بتاؤ رے، پچھلے مہینے کی 8 تاریخ کو تمہارا 20 من چرس کراچی سے باہر گیا؟ بولو گیا؟ بلکہ بتانے کا ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں جہاز سے چلا جاؤں گا۔ جہاز کا سیٹ بھی نہیں ملے گا۔ اس کا نام ہے کالو۔ میں اسے؟ ہاں، جی ہاں، گیٹ اپ آپ نے دیکھا، اور پھر وہی بات جو اس سے پہلے والی فلم میں نے کہی تھی، جینے کی راہ میں آپ نے مصطفیٰ قریشی کو جناح کیپ پہنے دیکھا، اور اب آپ نے یہاں پر اسلم پرویز کو جناح کیپ پہنے دیکھا۔ ایک نیگیٹو رول، ایک ویلن، ایک اسمگلر، ہماری فلموں میں ان کو عام طور پہ جناح کیپ پہنے دکھایا گیا۔ یہ ایک سینسٹیو ایشو تھا، اور سینسر بورڈ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایسا ہوا، اور ہم کون سا میسج کنوے کرتے رہے۔ ہمارے جو فلم بنانے والے حضرات تھے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں اس کو پازیٹیو بھی دکھانا چاہیے تھا۔ جناح کیپ پہ جو بھی ہماری روایتی جو ہمارے ڈریسز ہیں، جو ہم شرفا کے لیے مخصوص ہیں، ان کو نیگیٹو رولز میں دکھانے کے لیے، ہاں وہی جیسا میں نے کہا کہ ایک مقصد تو یہ تھا کہ شاید ہم یہ بتاتے تھے کہ انہوں نے ماسک ایک پہنا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتے ہیں، اچھا ظاہر کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ان کا تعلق جو ہے وہ معاشرے کے ان افراد سے ہیں جو کہ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور
یہ میسج تو ٹھیک، لیکن نئی نسل شاید اس چیز کو اتنا سمجھ نہ پائے، اس لحاظ سے ضروری تھا کہ اس میسج کو کسی اور طریقے سے بھی یہ ماسک کنوے کیا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایسی علامتی جو ڈریسز ہیں، جو کیپس ہیں، جو ڈریسز ہیں وہ پہنائے جائیں جو کہ ایک نیگیٹو میسج بھی کنوے کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا 77 کی 2 فلموں کا جائزہ۔ 1977 میں ابھی کچھ اہم فلمیں باقی ہیں جن پہ ہم اگلی قسط میں تبصرہ کریں گے، اور ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کی سیاسی، ثقافتی، معاشرتی تاریخ کے لیے یہ تاریخ میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہم سب کی ہے۔ ہمیں اس تاریخ کو سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا اور اس سے سبق حاصل کر کے آگے چلنا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں اپنے پاکستان کے روشن مستقبل کی جانب بڑھنا ہے۔